کو قبول فرمائے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ہم سب مل کر بیٹھے فکر کو لے کر اپنے اکابر کی، اپنے بزرگوں کی آپ تاریخ کو اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور اس امت کے جتنے بھی علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء جتنے آئے ان سب نے ایک ہی کام کیا ہے، ان سب کی ایک ہی فکریں تھی، وہ تھی اللہ کے دین کو اور کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے بعد میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث شریفہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی دین سیکھا، حالانکہ وہ تو عرب تھے اور قرآن کریم پڑھ سکتے تھے، بولتے تھے اور سمجھتے تھے، مگر جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت صحبت میں نہیں بیٹھے اس وقت تک انہوں نے نہ کتاب اللہ کو سمجھا اور نہ بیت اللہ کو سمجھا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہم سب جانتے ہیں، آپ کی قول مدینہ منورہ میں رضی اللہ عنہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر بھیجا ہے مدینہ منورہ میں، اور پھر ہمارے اکابر کی کیسی فکریں تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کے جیل سے تشریف لائے ہیں، یہی فرمایا تھا کہ قرآن کریم کو کی تعلیم کو عام کیا جائے۔ ہمارا دارالعلوم کا وجود جو اکابر نے سنگ بنیاد رکھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ تاکہ ارتداد سے بچ جائیں، مسلمانوں پر کلمہ آ جائے، دین آ جائے، چاہے وہ حضرت نانوتوی کی شکل میں ہوں اور چاہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہوں، اور اسی طرح پھر بعد میں میرے بھائی اور بزرگوں اور علماء کرام حضرت الیاس صاحب رحمہ اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ حضرت کی قبر کو نور سے منور فرمائے، پورے خاندان کی یہی ایک فکر اور دھن اور دھیان کہ پوری امت میں دین کیسے آ جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ ساری کارگزاریاں سن کر بے انتہا خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ حضرات کی ان مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے، اور یقیناً اکابر کی ارواح کو یقیناً خوشی ہو رہی ہوگی کہ الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں جب ابتدائے دور تھا دعوت و تبلیغ کا، کلموں کے لالے پڑ رہے تھے، کوئی شخص کلموں کو نہیں جانتا تھا، آج ماشاءاللہ ننھے منھے بچے اور بچیاں ماشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ اور حافظہ ہیں الحمدللہ۔ آگے کارگزاری ماشاءاللہ سنی، خود میں پاس مکاتب میں گیا ہوں، سن کر اور دیکھ کر، جبکہ کوئی وسائل نہیں، ذرائع نہیں، اسباب نہیں ہے، دعوت اس کے ماشاءاللہ جو محنتیں آپ حضرات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، یہ خوش ہوتا ہے۔ اور یقین جانیے یہ امت کا سرمایہ جو بچے آج ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، ان کا دین و ایمان ہی نہیں بلکہ ان کی آنے والی نسلیں انشاءاللہ العزیز ان میں کیسا دین آئے گا۔ ان بچیوں کی گودوں میں جو حفظ قرآن کریم کر رہی ہیں اور مکاتب میں ماشاءاللہ دین حاصل کر رہی ہیں، جب ان کی گودوں میں بچے آئیں گے تو وہ کیا کچھ بنیں گے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، میں بھی آپ حضرات کا ایک ادنا سا ساتھی ہوں، اسی علاقے کا رہنے والا ہوں۔ بفضل تعالیٰ دین کے برکت سے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو دیکھا ہے، اور میں یاد کر رہا ہوں، آپ یقین جانیے جن ملکوں میں قرآن کریم کی تعلیم شروع ہوئی، آج ہم رو رہے ہیں فلسطین کو، آج ہم مسجد اقصیٰ کے لیے یقین رونے کا مقام ہے، دعا کریں
الاقصی، اللہ تعالیٰ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی بھیجے کہ پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں مسجد الاقصی کا نظام آئے۔ 2 مرتبہ میری خود حاضری ہوئی ہے، رونا آتا ہے۔ آپ وہاں کے بچوں سے سورہ فاتحہ سنیں، سورہ فاتحہ نہیں جانتے، کیوں؟ قرآن کریم کا نظام نہیں۔ کتنے مسلم ممالک ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں، بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج اللہ کا فضل و کرم ہے، الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں چپے چپے پر مساجد، مکاتب، مراکز، علماء، حفاظ کی کثیر تعداد ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ حضرات کی ان مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اب جس ملک میں رہتا ہوں وہاں کا نظام اور انتظام